کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں یہ سوال خود سے پوچھا ہے؟ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو پھر دنیا میں برائی کیوں ہے؟ ظلم کیوں ہے؟ دکھ کیوں ہے؟ آنسو کیوں ہیں؟ کبھی کسی معصوم بچے کو تکلیف میں دیکھ کر، کبھی کسی مظلوم کی چیخ سن کر، یا اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے میں گزر کر، دل میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر اللہ نے برائی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ آج کا یہ ریمائنڈر آپ کے دل کے بہت سے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، اس لیے آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ نے انسان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ فرشتے برائی نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن انسان کو اللہ نے ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دنیا میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہوتی، اگر گناہ کا کوئی راستہ ہی نہ ہوتا، اگر شیطان نہ ہوتا، اگر نفس نہ ہوتا، تو پھر امتحان کیسا؟ سوچئے، اگر کسی امتحان میں سارے سوالوں کے جواب پہلے سے لکھے ہوں تو کیا وہ امتحان کہلائے گا؟ نہیں، امتحان تب ہوتا ہے جب صحیح اور غلط دونوں راستے موجود ہوں، اور انسان کو اختیار دیا جائے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ دنیا اصل میں امتحان گاہ ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا سے وہ توقع رکھتے ہیں جو صرف جنت سے وابستہ ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، لیکن اللہ نے دنیا کو آرام گاہ نہیں بلکہ آزمائش گاہ بنایا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر دنیا میں برائی نہ ہوتی تو اچھائی کی قدر کیسے معلوم ہوتی؟ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی اہمیت کون جانتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی نعمت کا احساس کیسے ہوتا؟ اگر بھوک نہ ہوتی تو رزق کی لذت کیسے محسوس ہوتی؟ اگر گناہ کا راستہ نہ ہوتا تو تقویٰ کا مقام کیسے ظاہر ہوتا؟ بہت سی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کو اسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم حال دیکھتے ہیں، اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب دیکھتا ہے۔ ہم ایک لمحے کی تکلیف دیکھتے ہیں، اللہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام غلط لگا۔ جب ایک لڑکے کو قتل کیا، یہ اور بھی حیران کن لگا، لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ جو بظاہر برائی نظر آ رہی تھی، حقیقت میں اس کے پیچھے خیر موجود تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم فوراً سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کوئی نوکری چھن جاتی ہے، ہم روتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس سے بہتر راستہ کھول دیا۔ کبھی کوئی انسان زندگی سے چلا جاتا ہے، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اس آزمائش نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا۔ کبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی اور برسوں بعد پتہ چلتا ہے اگر وہ دعا پوری ہو جاتی تو شاید ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی۔ میری عزیز بہنوں، شیطان کا وجود بھی ایک امتحان ہے۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں، شیطان کسی کو زبردستی گناہ نہیں کرواتا، وہ صرف دعوت دیتا ہے۔ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان خود کہے گا، میں نے تم پر کوئی زور نہیں ڈالا تھا، میں نے صرف بلایا تھا اور تم نے میری بات مان لی۔ یعنی ذمہ داری آخرکار انسان پر ہی ہوگی۔ برائی کا وجود اللہ کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اختیار کے بغیر محبت، اطاعت اور قربانی کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ سوچئے، اگر ایک روبوٹ آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اس محبت کی کوئی قیمت ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس کے پاس انتخاب ہی نہیں۔ لیکن جب ایک انسان ہزار آزمائشوں کے باوجود اللہ کو چنتا ہے، گناہ کے موقع کے باوجود پاکیزگی اختیار کرتا ہے،
حرام کے موقع کے باوجود حلال کو ترجیح دیتا ہے تو یہی چیز اسے اللہ کے نزدیک عظیم بنا دیتی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی نیکی اسی لیے قیمتی ہے کہ ان کے پاس برائی کا راستہ بھی موجود تھا۔ وہ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں ہونے والی ہر برائی اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا پسندیدہ ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کچھ لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ قیامت کا دن اسی لیے ہوگا تاکہ ہر ظلم کا حساب ہو سکے، ہر آنسو کا بدلہ مل سکے، ہر مظلوم کو انصاف مل سکے۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو بہت سے سوال بے جواب رہ جاتے، لیکن اللہ کا انصاف کامل ہے۔ ایک چونٹی کے برابر ظلم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ وہ ماں جو راتوں کو روئی، وہ باپ جو تنہائی میں ٹوٹ گیا، وہ یتیم جس نے درد برداشت کیا، وہ مظلوم جس پر ظلم ہوا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے ہاں کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بہت سے سوال ہیں، اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا ہر درد بے مقصد نہیں، آپ کا ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے، آپ کی ہر دعا آسمان تک پہنچ رہی ہے، آپ کی ہر تکلیف لکھی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، کبھی کبھی وہ تکلیف جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہی ہمارے لیے جنت کا راستہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دل میں یہ سوال آئے کہ اللہ نے برائی کیوں پیدا کی، تو یاد رکھیے، برائی امتحان کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے، انسان کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے ہے، اچھائی کی قدر سمجھانے کے لیے ہے اور اللہ کی عظیم حکمتوں کا حصہ ہے جنہیں ہم ہمیشہ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ شاید آج آپ کے دل میں کوئی درد ہے، شاید کوئی زخم ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، شاید کوئی سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ ایک دن آئے گا جب ہر راز کھل جائے گا، ہر آنسو کا حساب مل جائے گا، ہر دکھ کا بدلہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے والے لوگ کہیں گے، الحمدللہ، آج ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمت پر یقین رکھنے والا، ہر حال میں صبر کرنے والا اور برائی کے راستے سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔